ایک صحابی رسول نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا، اور عثمان اتنے دن ہو گئے تجھے کھانا نہیں ملا، پینا نہیں ملا، پانی بھی گھر کا ختم ہو گیا، ارے پانی بھی کوئی نہیں، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، عثمان تو اتنے دن زندہ کیسے رہا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، او میرے بھائی، جب مجھے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا تھا، قرآن پڑھنے سے میری بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم۔ آج ان چیزوں پہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں۔ اگر کبھی بھوکا رہنے کا موقع مل بھی جائے تو ہماری زبان سے یہی نکلے گا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، ہائے پیاس۔ کبھی دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، بھوک ختم کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، پیاس کی شدت کو ختم کرنا یہ بھی میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اگر وہ ختم نہ کرنا چاہے، ارے انسان پورا سمندر پی لے، کبھی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا رب بھوک ختم کرنا نہ چاہے، ارے کھاتے کھاتے انسان کا پیٹ تو پھٹ سکتا ہے پر یہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رب ختم کرنے پہ آئے، خدا کی قسم نہ کھانا ملے نہ پانی ملے، میرا رب بھوک بھی ختم کر سکتا ہے، پیاس بھی ختم کر سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پابندی لگ گئی اور فرمانے لگے، او مدینے والو، بھوک مجھے بھی لگا کرتی تھی، پیاس نے مجھے بھی تنگ کیا، لیکن جب بھوک لگتی، پیاس کی شدت مجھے تنگ کرتی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، ارے قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنۃ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، اور خون سے گارا بنا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں بزرگوں، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، اسلامی سال کا ابتدا بھی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسلامی سال کا انتہا یعنی آخری مہینہ بھی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 18 ذی الحجہ دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور بڑی مظلومانہ شہادت انہیں ملی۔ شاید دنیا میں اتنی مظلومانہ شہادت کسی کی نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یاد ہے، ظلم کی انتہا وہاں بھی تھی، لیکن جس مظلوم مدینہ کو ہم نے بھلا دیا، ان کی شہادت بھی میدان کربلا والے شہیدوں سے کم نہیں۔ میدان کربلا کے شہداء کے لیے کوفیوں نے پانی بند کیا 3 دن، اور ایک روایت کے مطابق 10 دن، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور شہادت سے پہلے ان پہ کھانے کی پابندی، پانی پینے کی پابندی، مسجد نبوی میں امامت کروانے کی پابندی،
مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آنے پہ پابندی، آخری وقت میں گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی، اور یہ پابندی کھانے کی پینے کی 1-2 دن نہیں، 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں۔ مدینے کے ان باغیوں کو پتہ چلا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، گھر پہ گھیرا ڈالا ہوا تھا، ان ظالموں کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکیزہ پانی کا چھنا کے وہ زمین پہ بہا دیا گیا کہ ہماری طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی کا 1 گھونٹ بھی پہنچانے کی اجازت نہیں۔ آج میرے تیرے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا مشکل، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، گرمی شدت کی، ارے یہاں پاکستان کی گرمی عرب کی گرمی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ تپتے ہوئے صحرا اور تپتے ہوئے پہاڑ، وہ گرم علاقہ جس کی گرمی سردیوں میں بھی مشہور ہے، اور ان گرم دنوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی پہ پابندی، کھانے پہ پابندی 1-2 دن کی بات نہیں، اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پابندی 40 دن تک لگی رہی۔ ہمارا تو ایمان کمزور ہے، سوچیں گے یار 40 دن وہ زندہ کیسے رہے؟ 40 دن نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، آدمی زندگی کیسے گزارے؟ ایک صحابی رسول نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا، اور عثمان اتنے دن ہو گئے تجھے کھانا نہیں ملا، پینا نہیں ملا، پانی بھی گھر کا ختم ہو گیا، ارے پانی بھی کوئی نہیں، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، عثمان تو اتنے دن زندہ کیسے رہا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، او میرے بھائی، جب مجھے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا تھا، قرآن پڑھنے سے میری بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم۔ آج ان چیزوں پہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں۔ اگر کبھی بھوکا رہنے کا موقع مل بھی جائے تو ہماری زبان سے یہی نکلے گا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، ہائے پیاس۔ کبھی دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، بھوک ختم کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، پیاس کی شدت کو ختم کرنا یہ بھی میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اگر وہ ختم نہ کرنا چاہے، ارے انسان پورا سمندر پی لے، کبھی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا رب بھوک ختم کرنا نہ چاہے، ارے کھاتے کھاتے انسان کا پیٹ تو پھٹ سکتا ہے پر یہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رب ختم کرنے پہ آئے، خدا کی قسم نہ کھانا ملے نہ پانی ملے، میرا رب بھوک بھی ختم کر سکتا ہے، پیاس بھی ختم کر سکتا ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پابندی لگ گئی اور فرمانے لگے او مدینے والو، بھوک مجھے بھی لگا کرتی تھی، پیاس نے مجھے بھی تنگ کیا، لیکن جب بھوک لگتی، پیاس کی شدت مجھے تنگ کرتی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، ارے قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ یار کس ہستی پہ پانی کی پابندی لگائی جا رہی ہے؟ کسے پیاسا مارا جا رہا ہے؟ ارے کس کے لیے کھانا پہنچانے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے؟ انہیں یاد نہیں جب سارا مدینہ بھوک سے نڈھال تھا، 1000 اونٹوں کا غلہ بھرا ہوا عثمان غنی نے مدینے والوں کو دیا۔ ہم تو کسی مشکل والے آدمی کو 500 روپے مشکل میں دے دیں، ساری زندگی گیت گائیں گے، میں نے تیری اس وقت میں مدد کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورے مدینے میں قحط پڑ گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، مدینے والے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا اور ان قافلے والوں کے پاس 1000 اونٹ مال سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے، 1-2 اونٹ نہیں، 1000 اونٹ راسن سے لدے ہوئے، کھانے پینے والی اشیاء سے لدے ہوئے۔ اور جیسے یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ مدینے میں آیا نا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے، ڈیلر آ گئے، وہ تجارت کرنے والے جو سستے دام غلہ لے کر مہنگے دام بیچتے تھے، بڑے بڑے غلہ خریدنے والے آ گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلہ خریدنے لگے۔ خیال کیا تھا، ارادہ اور نیت کیا تھی؟ ہم عثمان غنی سے مال خریدیں گے، مدینے والے بھوکے مر رہے، ان کو مہنگے بیچیں گے، بچت کافی آئے گی۔ یہ سننے والی بات ہے۔ ہم جیسے بھی لوگوں کے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ایک غریب آدمی ہے بیچارہ مصیبت میں پھنس گیا، ایک مکان اس کے پاس ہے، 10 لاکھ کا مکان ہے، اگر ہمیں پتہ چل جانے مجبور ہے، ہم کہیں گے جی 2 لاکھ لینے؟ اصل تو سوچیں گے فری میں قبضہ کریں، اور اگر پتہ چل جائے مجبور ہے پھر لالچ دیں گے، یہ لو لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ کی چیز ہم مفت میں خریدنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم ظلم ہے، جائز نہیں ہے۔ مدینے کے بڑے بڑے کاروباری لوگ آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مال دینا ہے، بیچنا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے کا لوگے؟ سننا میری بات، بولی لگ رہی ہے مدینے کے بازار میں، 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، غلہ اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے، اور یہ اونٹ کس کے؟ بولو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تاجر آ گئے، جی جو 10 روپے کی چیز ہے نا 12 میں خریدیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، میرے مال کے اس سے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں۔ ایک بڑا تاجر آیا، کہنے لگا جی 10 روپے کی چیز 14 میں خریدیں گے، ہمیں دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں نہیں نہیں، میرے مال کی قیمت اس سے زیادہ لگ چکی ہے۔ ایک جو بڑا مالدار آدمی تھا کہنے لگا جی 10 روپے کی چیز 15 میں خریدیں گے، اور یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ارے بھائی یہ تو بہت کم ہے، میرے مال کے اس سے کہیں زیادہ لگ چکے ہیں، اور جو قیمت لگ جائے اس سے کم کبھی دیا نہیں جا سکتا۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بڑے بڑے پوپ ہم ہیں، بڑے بڑے تاجر ہم ہیں، بڑے بڑے مالدار ہم ہیں، ارے تیرے پاس کون آ گیا جو اس سے بڑھ کے بولی لگا کے چلا گیا، اس سے زیادہ قیمت لگا کے چلا گیا، وہ تیرے پاس کون آیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب سنو میری طرف توجہ ہو کے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی میرا اللہ آیا تھا میرے پاس، اور میرے اللہ نے بولی لگائی ہے، کہا ہے کہ عثمان 1 روپیہ کے بدلے میں 10 دوں گا، تم تو 10 کے 15 دے رہے ہو نا، میرے اللہ نے کیا کہا 1 روپے کے بدلے میں 10 دوں گا، تو میرے تو 1 روپے کی قیمت 10 لگ چکی ہے۔ تاجر کہنے لگے سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا، سمجھا دیا، اور مدینے کے بڑے بڑے چودھریوں، مالداروں، تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آ گیا، مدینے والوں کے پاس کھانے پینے والا غلہ ختم ہو گیا، میرے رب نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا جو 1 روپیہ خرچ کرے گا میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ یہ مال بیچنے کے لیے نہیں، یہ مال پیسے کمانے کے لیے نہیں، یہ مال تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لایا ہوں، یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروں گا جس کا صلہ میرا رب مجھے بہت زیادہ دے گا۔ حیران ہو گئے، ارے یہ تو کمائی کا موقع ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انہیں 10 روپے کی چیز اگر 50 میں بھی دیں گے وہ لیں گے، تیرے لیے موقع ہے پیسہ جمع کرنے کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارے میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، میں سارے مدینے والوں کو کھلاؤں، میرا مال پھر بھی ختم نہ ہو۔ پاگل ہو تم؟ یہ نفع میں کما لوں، ادھر نفع میری جیب میں آئے، مجھے موت آ جائے، کیا فائدہ؟ اصل کمائی یہ ہے جو مرنے کے بعد مجھے ملے گی، اور میرے رب نے وعدہ کر کے دیا، جس کے دینے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، پورے مدینے میں اعلان کر دیا، او غریبوں، او محتاجوں، ارے بے قصور لوگوں جن کا مال ختم ہو گیا، جن کے گھر میں کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، خریدنے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں، آج عثمان غنی کا یہ قافلہ آ گیا، سارے مدینے میں اعلان ہو گیا، ارے جس کو جتنی ضرورت ہے غلہ لے کے چلا جائے۔ ایسا تاجر دنیا میں کوئی دیکھا ہے؟ ہم تو مر جاتے ہیں 1 روپے پہ، ہم تو سارے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں پیسے کے پیچھے، پیسہ آئے بس، وہ ماں کا ہو، باپ کا ہو، بھائی کا ہو، کسی کا ہو، پیسہ آئے۔ اگر تقسیم کرتے وقت ایک بھائی کو تھوڑا سا زیادہ پیسہ چلا گیا، مر جائیں گے، حوصلہ ہی نہیں، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹوں کا غلہ تقسیم کر دیا مدینہ پاک میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ غلہ تقسیم ہوا، ایک بھی غریب بھوکا مدینے میں نہیں تھا۔ ہماری تو جو بھی حکومت آتی ہے نا، اعلان کرتی ہے بھوکا چھوڑنا ہی نہیں، کیا کرنا، مار ہی دینا گلا کو۔ ہم ووٹ دینے والے تو سمجھتے ہیں لو جی ہمارا ہمدرد ہے، اب تو یہ رجا دے گا ہمیں، اور اس کا اعلان کرتے وقت کوئی بھی حکمران ہو، اس کا اعلان کرتے وقت مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟
جب ساری طرف سے کھانے کے راستے بند ہو جائیں گے خود مرو گے، بھوکا چھوڑنا ہی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے پورے مدینے میں تقسیم کر دیے، ایک گھر بھی ایسا نہیں جو بھوکا ہو۔ رات کو یہ 1000 اونٹ تقسیم ہو گئے۔ آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہوں گے، نام سنا ہو۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، بہت بڑے محدث مفسر گزرے، اہل علم صحابہ میں سے۔ رات ہوئی، نیند آ گئی، خواب کے اندر دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب نظر آیا اسی رات جس دن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے غریبوں میں غلہ تقسیم کیا۔ رات کے وقت میں خواب نظر آیا، خواب کے اندر میں نے عجیب معاملہ دیکھا، میں نے کملی والے کو دیکھا، اللہ کے محبوب نبی کو دیکھا، سفید کپڑے، سفید لباس اور بڑے بن ٹھن کر سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی تیزی سے اللہ کے نبی چل رہے ہیں، سواری بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے کھڑا ہو گیا، میرے محبوب، میں نے سواری کو روک لیا، میں نے عرض کر دیا کملی والے میرا زیارت کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، کوئی تھوڑی بات کر لوں، گفتگو کر لوں، آج اتنا بن ٹھن کے جا رہے ہو، اتنی تیزی سے جا رہے ہو، کملی والے آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا عبداللہ میرا راستہ چھوڑ دو، آج میں نے جلدی جانا ہے، آج مجھے بڑی جلدی ہے۔ آقا کہاں جانا ہے؟ فرمایا آج کے اس عمل کی وجہ سے 1000 اونٹوں کا غلہ تقسیم کرنے کی وجہ سے میرا رب عثمان سے اتنا راضی ہو گیا، آج ابھی میرے رب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کی حوروں سے نکاح کر دیا، آج ان کا ولیمہ ہے، اس ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے جنت کی حوروں سے میرے عثمان کا نکاح ہو چکا ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے، میرے اللہ نے ولیمے کی دعوت دی ہے، میں عثمان کے نکاح کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے نیکی۔ نیکی ایک کرو گے 10 ملے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام سن لیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا میرے محبوب تیری امت کو ایک نیکی کا صلہ 10 گنا ملے گا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 10 گنا ملے گا، 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے محبوب خوش نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھ لیا آقا آپ کی امت کو اتنا اجر ملا، اتنا ثواب ملا، آپ خوش کیوں نہیں ہوئے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے رب سے کہہ دو میری امت کے لیے یہ اجر بہت کم ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جاؤ میں نے قرآن میں اعلان کر دیا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، ایک خرچ کرو گے 700 ملے گا۔ پہلے ایک کا کتنا؟ 10۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے کم ہے، زد امتی، میری امت کو ثواب اور زیادہ دو، بڑھاؤ۔ اللہ نے کتنا بڑھایا بتاؤ؟ 2 4 5 10 20 نہیں بڑھائے، پہلے حلے میں اللہ نے کیا کہا 700 دوں گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو ثواب کتنا؟ قرآن میں 3 سپارے میں موجود۔
نبی اب بھی خوش نہیں، اب بھی خوش نہیں، نہیں 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 میرے اللہ میری امت کے لیے یہ کم ہے، اور بڑھاؤ، زد امتی میری امت کو اور دو۔ آواز آئی میرے محبوب خوشخبری سنا دو، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور فرمایا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ او میرے محبوب پیغمبر میں اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا، ساری زندگی گنتے رہیں گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ہماری بولی میں کہہ دیتے ہیں یہ لو خالی پیپر، چیک، خالی چیک لے لو، میرا اکاؤنٹ ہے، اپنی مرضی سے جتنا دل چاہے اس پہ لکھ لو، نکلوا لو۔ کتنا کرم کیا اس محبوب کے طفیل اللہ نے اس امت، خالی چیک دے دیا، میرے بندے جتنا تیرا دل چاہے اتنا لے، بے انتہا دوں گا، اور میرے خزانے میں کمی بولو۔ یار ہم تو پاگل ہیں جو لیتے ہی نہیں۔ آج ہمیں دنیا کا فکر ہے، دنیا کا، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا۔ اس پیٹ کا تو پٹاخہ بولے گا تو یہ بھرے گا۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی تم میں شامل، نہیں بھرتا۔ اللہ جتنا بھی دے پیٹ ہمارا نہیں بھرتا، نیت ہوتی ہے بھائی کا بھی آئے، اس کا بھی آئے، پڑوسی کا بھی آئے، رشتہ دار کا بھی آئے، بس سب کا میرے پیٹ میں آئے۔ تو اس سے پیٹ نے پھوٹنا ہی ہے، بھرنا تھوڑی۔ اس بے حساب دینے پہ یہ شرط اللہ نے لگائی کہ شرط یہ ہے کہ آپ کا امتی صبر کرے، آپ کا امتی صبر کرے پھر دوں گا۔ اگر نہ صبرا ہو گیا تو میری طرف سے ساری دولت بھی خرچ کر دے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں صبر کا لفظ نہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، باتیں تو بہت لمبی، آج شہادت کا تذکرہ کرنا تھا، ٹائم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، پورا فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک مظلومانہ شہادت تھی، بہرحال چلو زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ شہادت کا تذکرہ، صرف شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں نصیحت دے رہی ہیں، دنیا میں اتنا دل مت لگاؤ جس دل لگانے سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائے۔ جو مل جائے صبر کر، جو مل جائے۔ اگر کسی وجہ سے میرا پڑوسی ناراض ہے، کوشش کرو یہ ناراض نہ۔ اور اگر کسی کی عادت، بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، انہیں اپنا بھی دے دو تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، انہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے تو جان تیرا کام جان۔ ایسے آدمی کو ویسے دفع کرنا چاہیے۔ یار ایک آدمی معافی مانگ رہا، وہ معافی نہیں کر رہا، پاؤں پکڑ رہا، وہ پھر بھی نہ کھڑے کر رہا، تو کرتا رہے، پھر تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نے اپنے آپ کو گرا کے اسے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پھر بھی بھاگے، تو معافی مانگنے کے لیے پیچھے پیچھے، اور وہ دوڑ لگائے کہ اور ترلے کرے اور ترلے کرے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، تو جانے تیرا رب جانے۔ جب تو نے ایک دفعہ ٹھان لی کہ میں اسے راضی کروں گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ اس لیے کوشش کرو مرنے سے پہلے حساب برابر ہو۔ بس یہ زندہ رہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس زندگی میں آدمی ایک دوسرے سے بری ہو کے مرے، کسی کا حق دبا کے نہ مرے، اور حق والوں کو چاہیے تھوڑی نرمی کرے، تھوڑی نرمی کرے، پیار دکھائیں اپنا، اکڑ نہ جائیں لوہے کی طرح، پیار دکھائیں۔ ایک غریب آدمی اس کے پاس نہیں ہے دینے کو، یار چل ٹھیک ہے معاف،
یار جتنے بنتے اتنے دے دو. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے دینے کے قابل. بعض آدمی تو ویسے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا, ہے سب کچھ دیتے نہیں ہیں. ایسے آدمیوں کے لیے احادیث میں بڑی سخت وعید ہے. لیکن اگر آدمی کوئی ہے ہی کمزور, اللہ کی رضا کے لیے معاف. میرے عزیزو, زندگی ایسے گزارو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے, اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.